أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماء كل عاد ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول النبي الأمي الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الحكيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط صلوات پڑھتے محمد پر۔ سورہ مبارکہ حدید کی یہ آیت کریمہ ہے جس میں پروردگار عالم انبیاء اور مرسلین کے بھیجنے کا مقصد بیان کر رہا ہے کہ ہم نے انبیاء اور مرسلین کو واضح دلائل کے ساتھ بھیجا، معجزہ دے کر بھیجا، واضح نشانیاں دے کر ہم نے انہیں بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان کو نازل کیا لیقوم الناس بالقسط، تاکہ لوگ عدل کے ساتھ قیام کریں۔ یہ تاریخیں منسوب ہیں اور متعلق ہیں مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ سے۔ کتنے عظیم فضائل ہیں، کتنے عظیم کمالات ہیں مولا کائنات کے، کون بیان کرے گا مولا کی فضیلت کیا ہے؟ فضیلت تو یا خدا بیان کرے گا یا رسول، اس لیے کہ یہ ذات وہ ہے کہ جس کو یا اللہ نے پہچانا ہے یا رسول اللہ نے پہچانا۔ ایسی عظیم ذات جس کی شہادت کی تاریخ ہے اور آپ مسلسل 3 دنوں سے مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب صلوات اللہ وسلم علیہ کا غم منا رہے ہیں۔ یہ علی کے فضائل اور کمالات کتنے زیادہ ہیں، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ان علماء نے بھی مولا کائنات کے فضائل کو لکھا ہے جو شیعہ نہیں ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ان اقوال کو نقل کیا ہے، پیغمبر اسلام کی احادیث کو نقل کیا ہے مولا کائنات کے بارے میں۔ کیا مولا نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا علی منی و انا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے۔ کتنی فضیلت ہے مولا۔ ایک بہت بڑے عالم اسلام کے عالم ہیں، مفسر ہیں، جن کا نام ہے زمخشری، علامہ زمخشری لکھتے ہیں کہ علی کے فضائل کو دشمنوں نے بھی چھپایا اور دوستوں نے بھی چھپایا۔
تو لکھتے ہیں کہ کیا کہنا علی کے مرتبے کو، کیا کہنا علی کی ذات کو، میں کیا کہوں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں اس انسان کے کمالات کے بارے میں، جس کے کمالات کو، جس کے فضائل کو، جس کے مناقب کو دشمنوں نے چھپایا عداوت کی وجہ سے۔ چونکہ علی کی عداوت ان کے دلوں میں پائی جاتی تھی، علی کا بغض پایا جاتا تھا، لہٰذا انہوں نے علی کے کمالات کے اوپر پردے ڈالے، علی کے فضائل کو چھپایا۔ اس کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ علی کے فضائل کو دشمنوں نے چھپایا عداوت کی وجہ سے، اور دوستوں نے علی کے فضائل کو چھپایا خوف کی وجہ سے۔ علی کے فضائل کو دشمنوں نے بھی چھپایا، دوستوں نے بھی چھپایا، لیکن اس کے باوجود بھی کہتے ہیں ہم جب مشرق میں نگاہ کرتے ہیں تو علی کے فضائل نظر آتے ہیں، مغرب میں نگاہ کرتے ہیں تو علی کے فضائل نظر آتے ہیں۔ کیا کہنا اس ذات کا جس کی محبت ایمان کا جز ہے، جس کی محبت تقویٰ ہے۔ یا علی حب کا تقویٰ والایمان، اے علی تمہاری محبت تقویٰ ہے اور ایمان ہے۔ اگر کسی کے دل میں علی کی محبت نہیں پائی جاتی تو نہ اسے متقی کہا جا سکتا ہے، نہ اسے مومن کہا جا سکتا ہے۔ کتنے فضائل ہیں مولا کائنات کے، کتنے مناقب ہیں مولا کائنات کے، کون سی فضیلت ہے اور کون سا کمال ہے جو مولا میں نہیں پایا جاتا۔ کمالات کا مظہر ہے، فضائل کا مظہر ہے، مناقب کا مظہر ہے۔ مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی ذات گرامی، جس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، جس کے ذکر کو سننا عبادت ہے، جس کے فضائل کو اگر کہیں لکھے ہوئے ہیں تو دیکھنا عبادت ہے۔ روایت کا فقرہ ہے کہ اگر کہیں مولا کائنات کے فضائل لکھے ہوئے ہیں اور انسان اس تحریر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے جس میں علی کے فضائل لکھے ہوئے ہیں تو پروردگار عالم آنکھوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس لیے کہ اس آنکھ نے علی کے فضائل کو دیکھا ہے۔ علی کا ذکر سننا عبادت، علی کے فضائل کو سننا عبادت۔ اگر انسان نے مولا کائنات کی کوئی فضیلت لکھی ہے، مولا کائنات کا کوئی کمال اس نے اپنے ہاتھوں سے لکھ دیا ہے، روایت میں ہے کہ جب تک وہ تحریر باقی رہے گی فرشتے اس لکھنے والے کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ فائدہ اٹھائیے عزیزو، قلم اٹھائیے اور مولا کائنات کے فضائل ڈائری میں لکھیے، رجسٹر میں لکھیے، بچوں تک منتقل کیجیے۔ یہ آپ کے لیے بہترین ذخیرہ ہوگا کہ اپنی اولاد کو بھی آپ تربیت کر رہے ہیں محبت علی میں، اور یہ تحریر جب تک باقی رہے گی تب تک فرشتے آپ کے لیے استغفار کرتے رہیں گے، توبہ کرتے رہیں گے۔ مولا کائنات کے چند کرامات، چند معجزات کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ محمد ابن یعقوب کلینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے اصول کافی میں مولا کائنات کی اس فضیلت کو نقل کیا، اس روایت کو نقل کیا۔ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنی مخزوم کا ایک شخص مولا کائنات کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے، یا علی، جب سے میرے بھائی کا انتقال ہوا ہے میں بہت غمگین رہتا ہوں۔ میرا بھائی جب سے مجھ سے جدا ہوا ہے میں بہت غمگین رہتا ہوں، بہت پریشان رہتا ہوں، اس کی جدائی مجھے بہت ستاتی ہے۔ مولا نے فرمایا کہ کیا تم اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتے ہو؟
کیا تم اپنے بھائی سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ کہا مولا میرے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے، میرا بھائی اس دنیا سے جا چکا ہے، میرے بھائی کا انتقال ہو چکا ہے، مگر اس کی یاد، اس کی جدائی مجھے بہت ستاتی ہے، بہت تڑپا۔ مولا نے فرمایا کہ آؤ میں تمہارے ساتھ اس کی قبر پر چلتا ہوں۔ ایک وقت معین ہوا، مولا نے کہا ہم اس کی قبر پر چلیں گے۔ راوی کہتا ہے کہ امیر المومنین اپنے بیت الشرف میں گئے، اور جب وہاں سے باہر نکلے تو آپ نے اس چادر کو لپیٹا ہوا تھا اپنے جسم میں، اس عبا کو مولا کائنات نے اوڑھ لیا جو پیغمبر کی عبا تھی، اس چادر کو مولا کائنات نے جسم میں لپیٹ لیا جو پیغمبر کی چادر تھی۔ پیغمبر کی چادر کو لپیٹے ہوئے، پیغمبر کی عبا کو اپنے جسم اقدس میں لپیٹے ہوئے مولا گھر سے باہر نکلے، اور اس شخص کی قبر جانے کے بعد آپ نے دعا پڑھی، خدا کی بارگاہ میں دعا کی، اور اس کے بعد قبر پر آپ نے قبر کی طرف ٹھوکر ماری، قبر پہ ٹھوکر ماری اور کہا قم باذن اللہ، اللہ کے اذن سے تو زندہ ہو جا۔ دیکھنے والے نے دیکھا کہ بس جیسے ہی مولا نے اسے حکم دیا، قبر میں شگاف پیدا ہوا، اور وہ جوان قبر سے باہر نکل آیا اور عجمی زبان میں گفتگو کرنے لگا، عجمی زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ مولا نے کہا کہ اے مرنے والے، تیری زبان تو عربی تھی، تیری لینگویج عربی تھی، تو عربی میں بات کرتا تھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو عربی زبان کو بھول گیا اور عجمی زبان میں گفتگو کر رہا ہے۔ اس نے کہا یا علی، یہ مجھے پروردگار کی یہاں سزا ملی ہے، اس لیے کہ میرے دل میں آپ کی ولایت نہیں پائی جاتی تھی، میں آپ کی ولایت کا معتقد نہیں تھا، آپ کی ولایت کے اوپر میرا عقیدہ نہیں تھا، لہٰذا جب میں یہاں سے گیا، اس عالم میں پہنچا، عالم قبر میں پہنچا، عالم آخرت میں پہنچا، تو میں عذاب میں گرفتار ہو گیا، چونکہ آپ کی ولایت کے اوپر میرا خاتمہ نہیں ہوا۔ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جن کو پروردگار عالم نے اتنا اختیار دیا ہے، جن کے ہاتھ کو پروردگار نے ید اللہ قرار دیا ہے، جن کے چہرے کو اللہ نے وجہ اللہ قرار دیا ہے، جن کی آنکھ کو اللہ نے عین اللہ قرار دیا ہے، اور جن کے نفس کو اللہ نے نفس اللہ قرار دیا ہے، جن کی مرضی کو اللہ نے اپنی مرضی قرار دیا۔ ان سے خدا کو پہچانے، جب اتنے کمالات ان میں پائے جاتے ہیں تو سوچئے جس نبی کا یہ کلمہ پڑھتے ہوں گے وہ نبی کتنا عظیم ہوگا، جس نبی کی رسالت کا یہ اقرار کرتے ہوں گے، اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، وہ رسول کتنا عظیم ہوگا۔ اور نبی کے کمالات سے خدا کے کمالات کو پہچانے، سوچے وہ نبی جو خدا کو سجدہ کرتا ہو، وہ نبی جس رات کے سامنے اپنے سر کو، اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ کے آواز دیتا ہو سبحان ربی العالی و بحمدہ، تو وہ پروردگار کتنا عظیم ہوگا۔ علی سے نبی کو پہچانا، نبی سے خدا کو پہچانا۔ اسی لیے اہل بیت اطہار نے یہ اعلان کیا بنا عرف اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا پہچانا گیا، لولا لما عرف اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو کوئی پہچاننے والا نہ ہوتا، بنا عبد اللہ، ہمارے ذریعے سے خدا کی عبادت کی گئی، لولا لما عبد اللہ، اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کی بندگی کرنے والا نہ۔ ہم اپنے کو در اہل بیت تک پہنچا دیں، ہم اپنے کو مولا کائنات کے دروازے تک پہنچا دیں، مولا ہمیں خود خدا تک پہنچا دیں گے۔ اس لیے کہ یہاں جو بھی کمال ہے
جو بھی فضیلت ہے، جو بھی کمالات ہیں، جو بھی فضائل ہیں، مصائب ہیں، ہر لمحے اہل بیت اطہار نے لوگوں کے ذہنوں کو خدا کی طرف متوجہ کیا۔ مولا کائنات کی جب کوئی فضیلت سامنے آئی، مولا نے کہا مجھے کیا دیکھتے ہو، اس خدا کو پہچانو جس نے یہ طاقت دی ہے، جس نے یہ کمال عطا کیا ہے، جس نے ان انگلیوں میں یہ طاقت رکھی ہے۔ ساری دنیا دیکھ رہی تھی، خیبر کا دروازہ بائیں ہاتھ کے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں، یہ کتنا بڑا بہادر ہے، یہ کتنا بڑا شجاع ہے جو فاتح خیبر ہے، جو اپنے ہاتھوں کے اوپر دروازے کو اٹھائے ہوئے ہے۔ مولا نے دیکھا کہ لوگ میرے کمالات کو دیکھ کر تعجب کر رہے ہیں، فرمایا ما قلا تو بابا خیبر بقوت جسدانیہ بل بقوت ربانیہ، ہم نے جسمانی طاقت سے قلعہ خیبر کو فتح نہیں کیا بلکہ ربانی قوت سے فتح کیا ہے، یعنی مجھے کیا دیکھتے ہو، اس خدا کو پہچانو جس نے یہ طاقت دی۔ مولا کائنات نے جب مغرب سے آفتاب پلٹایا، ساری دنیا دیکھ رہی تھی یہ کتنا بڑا انسان ہے کہ جس کے اشارے کے اوپر سورج چل رہا ہے، اتنا بڑا صاحب کمال کہ اس کی انگلیوں کے اشارے کے اوپر مغرب سے آفتاب نکل آیا۔ جب ساری دنیا علی کے کمال کو دیکھ رہی تھی کہ کتنی طاقت پائی جاتی ہے، کتنا کمال پایا جاتا ہے اس کی انگلیوں میں، کہ مغرب سے آفتاب نکل آیا، سورج اس کے اشارے پر چل رہا ہے۔ جب ساری دنیا علی کے کمالات کو دیکھ رہی تھی، علی نے اپنا سر سجدہ معبود میں رکھ دیا اور فرمایا اس خدا کو پہچانو جسے علی جیسا انسان سجدہ کرتا۔ ہمارے سجدوں سے خدا کی عظمت کا اندازہ نہ ہوگا، جن کے سر 4 پیسوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، اگر وہ خدا کے سامنے بھی رکوع کر لے، خدا کے سامنے بھی سجدہ کر لے، تو ان کے سجدے سے خدا نہیں پہچانا جائے گا۔ لیکن جو دنیا کی کسی طاقت کے سامنے نہیں جھکتے، جو دنیا کی کسی طاقت سے مرعوب نہیں ہوتے، جو کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے، اگر وہ کسی ذات کے سامنے اپنی پیشانی کو خاک پہ رکھ کے آواز دے سبحان ربی العالی و بحمدہ، تب اندازہ ہوتا ہے کہ جب سجدہ کرنے والا علی ہے تو وہ یقیناً رب اعلی ہو۔ چنانچہ ایسا امام اللہ نے ہم کو عطا کیا ہے، فخر کی بات ہے، ایسا صاحب کمال کہ آپ پوری دنیا کو یہ چیلنج کر سکتے ہیں، ہر قوم کو آپ چیلنج کر سکتے ہیں کہ اللہ نے ایسا رہنما ہم کو دیا ہے جس کا نام ہے علی۔ کسی کے پاس ایسا رہنما نہیں ہے، کسی کے پاس ایسے قائد نہیں ہے جیسے اللہ نے قائد اور رہنما ہم کو دیے ہیں۔ چنانچہ روایت ہے، مرحوم علامہ راوندی رضوان اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں، مولا کائنات عرفان الہی کتنا پایا جاتا ہے، کتنا صاحب کمال ہے میرا مولا، کتنا صاحب اعجاز ہے میرا مولا، کتنی اس کی دعا میں طاقت ہے۔ اللہ سے اس نے معاملہ کیا ہے، خدا سے اس نے معاملہ کیا ہے۔ اس کی زندگی کا امتیاز یہ ہے کہ اس نے زندگی میں جتنے بھی کام کیے ہیں سب للہ رب العالمین کیے ہیں، اللہ کے لیے کیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ مرحوم علامہ راوندی رضوان اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، مارکہ صفین ہے، جنگ صفین ہے، صفین کی لڑائی ہو رہی ہے، اور لڑائی جو ہے وہ کافی طویل عرصے تک ہوتی رہی۔ مولا جو لشکر لے کر گئے تھے، کافی میدان صفین میں کافی دنوں تک اس لشکر کو رکھنا پڑا، جو آذوقہ لے کر گئے تھے، جو کھانے کا سامان لے کر یہاں سے گئے تھے۔ میدان صفین میں جب اتنا زمانہ گزر گیا تو سامان ختم ہو، آٹا ختم ہو گیا، گندم ختم ہو گیا، جو ختم ہو گیا، یہاں تک کہ جانوروں کے لیے اب چارے کا بھی کوئی انتظام نہیں ہے۔ انسانوں کے پاس کھانے کے لیے کچھ رہ گیا، نہ جانوروں کے پاس کچھ کھانے کے لیے رہ گیا۔ اصحاب نے کہا کہ جا کے مولا کائنات کو خبر دی جائے
کہ مولا بہت دن ہو گئے ہم کو مارکہ صفین میں، کھانا ختم ہو گیا ہے، جانوروں کے چارے بھی ختم ہو گئے۔ کسی نے آ کے کہا، صحابی آیا، آنے کے بعد کہا امیر المومنین لشکر کی صورتحال اب اچھی نہیں، ہم انتظام اتنے دنوں کا کر کے نہیں آئے تھے، اب کھانا بھی ختم ہو گیا ہے، جانوروں کے لیے بھی کچھ نہیں بچا ہے۔ مولا نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ وافر مقدار میں تمہارے کھانا پینا، تمہاری ضروریات کا بندوبست ہو جائے گا۔ مولا نے کہا، صحابی نے سن لیا، آ کر لشکر کو خبر دی کہ امیر المومنین نے فرمایا ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کل جو ہے وہ وافر مقدار میں غلہ بھی آ جائے گا، ضروریات کے سامان بھی آ جائیں گے، جانوروں کے بھی کھانے کا انتظام ہو جائے گا۔ لوگ راتوں کو اپنے اپنے خیموں میں چلے گئے، صبح کو اب لشکر میں تشویش ہے، ابھی تک وہ سامان آیا نہیں۔ آئے مولا کی خدمت میں، مولا آپ نے فرمایا تھا کہ کل جو ہے وہ وافر مقدار میں غلہ آ جائے گا، ضروریات کی چیزیں آ جائیں گی۔ مولا ابھی تک تو وہ غلہ نہیں آیا، ابھی تک تو کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا۔ مولا نے فرمایا ابھی انتظام ہوگا کھانے۔ مولا ایک ٹیلے کے اوپر تشریف لے گئے، مولا ایک بلندی کے اوپر گئے، ٹیلے کے اوپر گئے، کھڑے ہوئے آسمان کی طرف رخ کیا، دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اور اس کے بعد ابھی مولا کی دعا تمام ہوئی اور اس ٹیلے سے مولا اترے تھے کہ اپنی جگہ کے اوپر جائیں، اتنے میں دیکھنے والوں نے دیکھا، لشکر اسلام نے دیکھا، سپاہ امام نے دیکھا کہ اونٹوں کی قطار چلی آ رہی ہے، قافلے کے قافلے ہیں تو چلے آ رہے ہیں، ان کے اونٹوں کے اوپر غلہ بار ہے، بوریاں بار ہیں، ضرورت کے سامان ہیں۔ وہ قافلے آئے اور انہوں نے ان بوریوں کو اتارنا شروع کیا، ان سامان کو، ان باروں کو اتارنا شروع کیا جو اونٹوں کے اوپر لدے ہوئے تھے۔ اتنی مقدار میں، وافر مقدار میں گندم ہے، آٹا ہے، جو ہے، خرما ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے چارے بھی موجود ہیں ان بوریوں میں، اور کہتے ہیں کہ تمام ضروریات کا جو سامان تھا، تمام جو ضروری چیزیں تھیں، وہ سب ان ناکوں سے منتقل کی جا رہی ہے، ان ناکوں سے وہ بوریاں اتاری جا رہی ہیں، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ سوئی اور دھاگے بھی لانے والے لے کر آئے اور لا کر امام کے لشکر کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سب غائب ہو گئے۔ لکھتے ہیں علامہ راوندی نہیں معلوم وہ آنے والے کون تھے، انسان تھے یا جنات تھے، یہ خدا کی مدد ہے۔ آنے والے کون تھے، یہ غلہ کون لے کر آ رہے تھے، یہ ضروریات کا سامان کون لے کر آ رہے تھے، مولا کی ایک دعا کے اوپر نہیں معلوم یہ انسان لا رہے تھے یا ملائکہ تھے جو یہ سارا سامان لے کر آئے اور لشکر امام کی تمام ضروریات کو ایک دعا کا اثر، مولا کی ایک دعا سے اتنا بڑا انقلاب۔ عزیزو، آپ کا شمار دنیا میں شیعہ علی ابن ابی طالب میں ہوتا ہے، آپ دنیا میں شیعہ کے نام سے پہچانے جاتے ہیں، شیعہ علی آپ کو کہا جاتا ہے۔ پہچانیے مولا کی شخصیت کو، پہچانیے ذات کو، پہچانے ان کے فضائل اور کمالات کو دیکھیں اور ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزاریں، تو یاد رکھیے گا مولا دنیا میں بھی ہمارا ساتھ دیں گے، اور آخرت میں بھی جب کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا تو پروردگار نے انہی کو حق شفاعت دیا ہے۔ دنیا میں بھی یہ کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے، اس لیے کہ اللہ نے قسیم النار والجنت بھی انہی کو بنایا۔ اتنی عظیم تاریخ ہے عزیزوں۔ مولا کائنات کے مصائب آپ 3 دن سے سن رہے ہیں، مولا کائنات کا غم آپ بنا رہے ہیں، کیسی زہرآلود تلوار مولا کے سر کے اوپر لگی ہے۔
मौला के एक सहाबी हैं जिनका नाम है असबग बिन नुबाता। कहते हैं कि 21 माह रमजान को 21वीं माह रमजान को मैं मौला के दर दौलत पर पहुंचा और मैंने इमाम हसन से गुजारिश की कि बस मुझे इतना मौका दे दीजिए कि मैं मौला की ज़ियारत कर लूं। असबग बिन नुबाता कहते हैं मौला ने इजाजत दी। इमाम हसन से फरमाया कि असबग बिन नुबाता को बुला लो। असबग बिन नुबाता कहते हैं जब मैं मौला के कमरे में गया, मौला के हुजरे में गया, तो मैंने देखा कि मौला की पेशानी के ऊपर एक जर्द रंग का रुमाल बंधा हुआ था, लेकिन मुझे नहीं मालूम वो रुमाल का रंग ज्यादा जर्द था या जिस्म का रंग ज्यादा जर्द हो। जिसमें जहर फैल चुका है, बदन से खून निकल गया है। अरे कायनात का अमीर हमारा और आपका इमाम इस दुनिया से रुखसत हो गया। मौलाए कायनात की शहादत वाक़ई हुई और अज़ादारों उसके बाद मौला को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, जनाजा तैयार किया। वसीयत के मुताबिक इमाम हसन और इमाम हुसैन जनाजा लेकर चले। आगे की तरफ से ताबूत उठाया, पीछे की तरफ से ताबूत खुद ब खुद उठा। वसीयत की थी मुझे नजफ में ले जाके दफन करना। अरे बेटा हसन, जब तुम खाक को हटाओगे फला मकाम के ऊपर तो एक कब्र तैयार मिलेगी, बेटा मुझे उसी में दफन कर देना। इमाम हसन और इमाम हुसैन ने बाप के जनाजे को उठाया और नजफ की सरजमीन पर पहुंचे। उस जगह के ऊपर पहुंचे जिसे मौला ने बताया था। थोड़ी सी खाक हटाई, थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो देखा कि कब्र तैयार है और उस पर एक तख्ती लिखी हुई है। वहां एक तख्ती मौजूद है उस कब्र में जिसमें लिखा है इस कब्र को नूह पैगंबर ने अपने तूफान से 700 साल पहले अपने हाथों से बनाया था। ये वसीय पैगंबर की कब्र है, ये अली इब्न अबी तालिब की कब्र है जिसे जनाब नूह ने तैयार किया है। ए अज़ादारो, ए रोने वालों, ए अज़ादारान अमीर अल मोमिनीन, मौला कायनात का जनाजा कूफे से उठा। आपने सुन लिया, लेकिन जरा तसव्वुर करें, अरे इतना बड़ा कूफा जिसके इतने चाहने वाले मौजूद हो मगर जनाजे में चंद अफराद हैं। अरे क्या हाकिम का जनाजा ऐसे ही उठता है? क्या इमाम का जनाजा ऐसे ही उठता है? ये अज़ादारों, ये अहले बैत अतहार की गुर्बत है। पैगंबर के जनाजे में कुल 11 आदमी मौजूद थे। पैगंबर का जनाजा जिसका कलमा पढ़ने वाले लाखों अफराद मौजूद थे, उसका जनाजा जब उठा है तो 11 अफराद थे। उसके बाद जब वसीय पैगंबर मौला कायनात का जनाजा उठा है तो बस घर के अफराद हैं, 5-6 आदमी हैं, चंद अफराद हैं, चंद चाहने वाले हैं जिनके साथ ये जनाजा उठा है, जो जनाजे में शरीक हैं। उसके बाद अज़ादारों, उससे पहले रसूल की वफात के बाद सिद्दीक़ा ताहिरा का जनाजा उठा, यानी पैगंबर की वफात के 75 दिन के बाद या 95 दिन के बाद जब नबी की इकलौती बेटी का जनाजा उठा, किस गुर्बत के साथ उठा था कि चंद अफराद जनाजे में मौजूद थे। रात की तारीकी में रसूल की इकलौती बेटी को दफन किया गया। मौलाए कायनात को रात की तारीकी में चंद चाहने वालों के साथ दफन किया गया। लेकिन अज़ादारों, उम्मत को ये शिकायत थी कि अहले बैत का जब जनाजा उठता है तो हमको इत्तला नहीं होती, वरना हम जनाजे में शरीक हो। लो अज़ादारों, अब चौथा जनाजा मदीने में सन 50 हिजरी में उठ रहा है। अरे ये जनाजा जब घर से निकला है तो बड़े एहतराम के साथ उठा है। पूरे मदीने के लोग सामने मौजूद हैं, तशय्युए जनाजा कर रहे हैं। मगर अज़ादारों, जब कब्र पैगंबर की तरफ जनाजा बढ़ा, तीरों की बारिश की गई। इमाम हसन के जनाजे में तीर बेबस हो गए। हाँ अज़ादारों, मगर अभी तक की तारीख ये है कि जो भी जनाजा था, जनाजा उठा तो पैगंबर का जनाजा उठा, सिद्दीक़ा ताहिरा का जनाजा रात की तारीकी में सही उठा, मौला कायनात का जनाजा चंद अफराद के दरमियान सही उठा, इमाम हसन के जनाजा उठा, तीरों की बारिश हुई। अभी तक तो जनाजा उठता रहा, मगर रोने वालों करबला में एक जनाजा पड़ा था।
11ویں محرم تھی، حسین کا جسم کربلا کی زمین کے اوپر ہے، زینب نے لاش حسین کو دیکھا، قبر کے لاش حسین کو دیکھا، لاش کے قریب آ کے بیٹھ گئی، اپنے بھائی کا بوسہ لینا چاہتی ہیں۔ ارے جسم میں کوئی سالم جگہ نہیں ہے کہ بہن بھائی کا بوسہ لے۔ ایک مرتبہ گلے مبارک کا بوسہ لیا، گلے کا بوسہ لیا، اس کے بعد آواز دی انت اخی، ارے کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ پھر مدینے کا رخ کر کے آواز دی نانا آپ کے اوپر ملائکہ نے نماز پڑھی، یا آپ کے حسین کا جنازہ ہے جو خاک و خون میں ڈوبا ہوا ہے۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الہی بحق فاطمہ و ابیہا و بالہا و بنیہا، یا اللہ ہماری سزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہم سب کو شب قدر کو درک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن و مومنات کی مغفرت فرما۔ خاص کر کے یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جن لوگوں نے دعا کی گزارش کی ہے، خدایا ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں، خاص کر کے مریض مورد نظر کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفا عاجل و کامل عطا فرما۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو صاحب اولاد ہیں انہیں اولاد کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔